اب چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے، اسی میں ایک بہت بڑا پیغام اس سوال کا کہ ہم کیسے پہچانیں گے۔ واقعہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا۔ آج کل جابر آپ کو بہت یاد آ رہے ہوں گے، 40 کا عشرہ پڑھتا ہوں تب بھی یہ جملہ کہتا ہوں، جابر کربلا کے پہلے زائر ہیں جو 40 کے دن پہنچے ہیں۔ حتیٰ یہ خطرناک جملہ ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ حتیٰ جو آج کل نئے ریسرچ اسکالر نکلے ہیں اور کبھی تحقیق ہوتی کہ اہل بیت تو کربلا آئے ہی نہیں رہائی کے بعد، مثلا جابر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ آئے پہلے زائر۔ کس کثیر تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کربلا، کروڑوں میں تعداد پہنچ چکی، لیکن یہ سب کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ جابر کی پیروی۔ کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے لوگوں نے زیارت کی ہے ان سب کا ثواب جمع کر کے جابر کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا۔ وہ ایک اصول ہے اسلام کا جس کی جو بعد میں بھی آئے گا، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا ومن سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کئی جگہ حدیث آئی، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے شہر میں کوئی نیکی کا کام جاری کر دو جس کی لوگ پیروی کریں، ہر ایک کو الگ الگ ثواب ملے گا، سب کا ثواب ٹوٹل تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی کمیونٹی میں کوئی برا سلسلہ جاری کر دو، ہر ایک کو الگ الگ گناہ ملے گا، سب کا ٹوٹل گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اب جابر ابن عبداللہ بہت یاد آتے ہیں 40 میں، ٹھیک ہے۔ آج کل کیوں یاد آتے ہیں؟ شہزادی کونین کی فضیلتوں کا ایک اہم ترین قصیدہ ہے حدیث قصہ۔ جب حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں یا ہم جیسے لوگ سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر یہ خیال آتا کہ شہزادی کے فضائل کا پہلا بیان یا پہلی مجلس تو پروردگار نے آسمان پہ فرشتوں کے درمیان پڑھی ہے۔ ہم اور آپ تو اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے فضائل؟ ہم کیا حق ادا کریں گے؟ پروردگار جو اعلان کر رہا ہے آسمان کے اوپر جس طرح سے فضائل سیدہ اس طرح بتائے جاتے ہیں کہ جبرائیل کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے ساتھ شامل ہونے کی۔ تو اب یہ حدیث قصہ ایک مکمل قصیدہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ نہ آسمان بنائے جاتے اور نہ زمین ہوتی، نہ سورج نکلتا، نہ چاند ہوتا، اگر یہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کی شوہر اولاد نہ ہوتی تو یہ حدیث قصہ ہم تک کس نے پہنچائی؟ جابر نے۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری تو بہت یاد آ رہے ہیں، لیکن جابر کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی یاد کیجیے۔ اب وہ دوسری والی بیوی، پہلی بیوی کا واقعہ الگ ہے، وہ بھی ایک بہت اہم پیغام ہے لیکن آج کے لیے نہیں۔ دوسری بیوی کا واقعہ آج کے لیے۔ آج کا مطلب یہ کہ جو موضوع آیا نا کہ بھائی امام آئیں گے، ہم پہچانیں گے کیسے؟ جب کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بہت سارے جھوٹے آئیں گے۔ اب بہت اس کے جواب ہیں، الگ الگ انداز ہیں، ان میں سے ایک جواب سن لیجیے۔ جابر ابن عبداللہ کا نام کیا ہے؟ پورا نام، سرنیم کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ انصاری کا مطلب یہ مدینے کے پرانے باشندے۔ جنگ بدر میں باپ نے روک دیا تھا، بیٹا میں تمہیں بدر کے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ خود گئے تھے جابر کے باپ، بیٹے کو روک دیا۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ تمہاری بہنیں ابھی بہت چھوٹی ہیں، اگر ہم دونوں گئے اور دونوں شہید ہو گئے تو ان کا خیال کون کرے؟ اس وقت تک جابر کی 7 بہنیں تھیں، یعنی 7 بیٹیاں تھیں ان کے والد کی۔ جنگ احد میں جابر ابن عبداللہ انصاری جانا چاہتے ہیں 1 سال کے بعد، اس وقت تک تعداد 9 ہو چکی تھی ان کی بہنوں، 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ باپ نے روک دیا، نہیں بیٹا میں اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ اب وجہ کیا بتائی؟ کہ میری بیٹیاں اتنی زیادہ ہیں، یعنی کیا اپنے بیٹے کو کیا بتائیں؟ تمہاری بہنیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے پالنے کی وجہ سے میں نے بہت سے قرضے لیے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا قرضہ کون ادا کرے گا؟ روایتوں میں ہے نا کہ جب شہید راہ خدا کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضوں کے۔ میں دنیا میں جہاں بھی مجلسیں پڑھنے جا رہا ہوں، کل میں بتا چکا ہوں، میں بار بار وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، اس میں کچھ تکبر کا پہلو ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جا رہا ہوں اور الحمدللہ ہر جگہ جا رہا ہوں، اپنی حیثیت سے نہیں، منبر حسینی کی برکت سے ہر جگہ جھگڑے آتے ہیں، مومنین میں جھگڑا،
اس نے ہمارا پیسہ کھا لیا، اس نے ہمارا پیسہ دبا لیا، اس نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اس نے ہمارے بزنس پہ قبضہ کر لیا، اس نے قرضہ لیا واپس نہیں کیا۔ شہید راہ خدا، قرضہ معاف نہیں۔ یہ جملے بھی آگے کی مجلس میں ذرا تفصیل سے آئیں گے، ابھی تو صرف یہ کہہ رہا ہوں۔ باپ نے یہ کہہ کر روکا کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر میں مارا گیا تو اس قرضوں کا جو بوجھ میرے اوپر ہوگا، تم میرے قرضوں کی ادائیگی کرنا۔ احد میں بھی ان کو روک دیا اور باپ شہید ہو گئے۔ خالی وہ اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ان کے اپنے بہنوئی بھی شہید ہوئے۔ خیر، پیغمبر نے دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا۔ جب حاکم شام نے ایک دفعہ احد کے میدان میں ایک قبریں کھودی تو یہ سالے اور بہنوئی یعنی جابر کے باپ اور جابر کے پھوپھا بالکل ایسے جیسے ابھی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعات ہے، میں لمبا کر گیا، بات کو مختصر کروں۔ خندق کی لڑائی تھی، جابر باپ کے قرضے بھی ادا کر چکے تھے ایک خاص طریقے سے، جو پیغمبر نے جابر کے ساتھ ایک خاص مہربانی کی تھی۔ میرا موضوع جابر نہیں، حدیث قصہ کی وجہ سے بھی جابر یاد آ رہے ہیں کہ جس جابر نے ہم تک فضائل کی اتنی اہم حدیث پہنچائی اور مصائب کا اتنا اہم پیغام زیارت دیا، اور میرے اصل موضوع کے اندر ان کا ایک واقعہ آ رہا، ان کا نہیں، ان کی بیوی کا۔ اب قرضہ ادا ہو گیا، خندق کی لڑائی تک بہنیں بھی تقریباً شادی شدہ ہو گئیں، جابر خندق میں شریک ہوئے۔ خندق میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی، خندق کھودی جا رہی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ پیغمبر اسلام نے ڈیوٹیاں لگا دی، مسلمانوں کی شفٹیں بنا دی۔ پہلے ایک گروپ 2 گھنٹے مثلاً خندق کھودے گا، پھر یہ آرام کریں گے، دوسرا گروپ آئے گا، پھر وہ آرام کرے گا، پہلا آئے گا۔ کیونکہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت مسلمان 3 دن کے فاقے سے تھے، 3 دن۔ زمین کھودنا اتنا آسان کام نہیں، خندق چھوڑیے، آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، صرف ان کی قبر کھود دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا زمین کھودنا کتنا مشکل کام ہے۔ مسلمانوں نے 3 دن کے فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا۔ اب تفصیل نہیں بتا رہا ہوں پتھر باندھنے کا، کیا ہر ایک کو پتہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، مگر خندق کی لڑائی کے درمیان، خندق کھودنے کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، چٹان، جس نے راستہ روک لیا، آگے خندق نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کو نہ توڑا جائے۔ جو گروپ جس کی ذمہ داری تھی خندق کے اس حصے کو کھودنا، وہ سب نے مل کر کوشش کی، ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ 3 دن کا فاقہ، اتنے خندق کھود چکے ہیں اور وہ پتھر اتنا مضبوط تھا۔ مسلمان باہر آ گئے، یا رسول اللہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے گروپ نے 2 ٹیمیں بنائی تھی نا، دوسرے گروپ نے کوشش کی، وہ بھی ناکام، باہر آ گئے۔ پیغمبر نے کہا لاؤ کدال، یہ خندق میں کھودتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جہاد کا معرکہ ہے، میں بھی اس میں حصہ لوں گا۔ بہت مشہور واقعہ شارٹ کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کدال اٹھا کے ایک مرتبہ ایک ضرب لگائی، وہ پتھر جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا۔ مگر پیغمبر کے جسمانی طاقت کی بات ہے، ایک بار پیغمبر نے تلوار اٹھائی تھی اس کافر کے خلاف جو کلاؤڈ برسٹنگ ہوا تھا، بہت مشہور واقعہ، مشہور تو نہیں ہے لیکن میں نے کئی جگہ پڑھا، اور اس سے پہلے یہ خندق کی لڑائی، صرف ایک ضربت لگائی، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن جب پیغمبر نے پوری طاقت سے کدال اٹھا کے پتھر پہ ماری تو پیغمبر کا کرتا ذرا ہٹ گیا۔ اب 2 واقعات ہیں نا، جب سلمان فارسی پیغمبر کی نبوت کی دلیل مانگ رہے تھے، پیغمبر کا کرتا پیچھے سے نیچے ہوا تھا، مہر نبوت نظر آئی، وہ ایک مشہور واقعہ۔ اور خندق کی لڑائی میں پیغمبر کا کرتا سامنے سے ہٹا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، ہم تو 1 پتھر باندھے ہوئے ہیں 3 دن کے فاقے سے، اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے، یعنی ہمارے پاس تو 3 دن کا فاقہ، پیغمبر تو پتہ نہیں 6 دن کے فاقے سے کہ 9 دن کے فاقے سے، اور اس کے بعد یہ قوت، اس کے بعد یہ طاقت۔ لیکن اب مسلمان کیا کرے؟ غربت کا عالم تھا، گھر میں کھانے کو کسی کے نہیں، حالت دیکھی اور خاموش۔ جابر برداشت نہیں کر سکے۔ پھر عرض کروں جملہ، جابر مدینے کے پرانے باشندے، یہاں رہنے والے، وہ دوڑ کے اپنے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ میں نے رسول اللہ کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ 2 پتھر، بہت اہم جملہ آنے والا ہے بیوی کا، یہی میرا موضوع تھا، لیکن اس کے لیے یہ تھوڑی سی تفصیل بتانا ضروری تھی۔ پیغمبر اس عالم میں
ہم سب سے زیادہ فاقے کے عالم میں، گھر میں ہے کچھ کھانے کو. بیوی نے کہا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ، اور میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو، خندق کھود رہے ہیں، جب بہت زیادہ بھوک ہو جائے گی، ہو گئی یہ 3 دن کی تو ہو چکی ہے، اس سے زیادہ، تو یہ تمہارے کھانے کے لیے. اور تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کا مشکل سے کھانا بن سکے گا. دیکھیں اب اسلام شوہر بیوی کے رشتے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہتا. اب آج کل جو ٹیلی ویژن ہے، یہ ڈرامے ہیں، یہ ڈش ہے، یہ انٹینا ہے، یہ میڈیا، یہ کتنا اس چیز کو اچھالتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں عورت کو جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے. پہلے سارے گھر والے کھانا کھا لیں، پھر بچا ہوا وہ کھاتی. جن کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کس طرح خوشی کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے، وہ عورتیں جو ہے نا ان کو یہ سمجھ میں. لیکن جابر کی بیوی نے کہا تمہارے لیے رکھا، تم اتنی محنت بھی کر رہے ہو، میدان خندق میں ایک آدمی کا کھانا. جابر نے کہا چلو چھوڑو مجھ سے زیادہ بھوک کے عالم میں تو اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ پیغمبر کو کھلا دیتے ہیں، ہمارا دیکھا جائے گا. یہ کہے کہ جلدی سے بکری کا بچہ جابر نے اٹھایا اور ذبح کیا. اور اس کے بعد کہا کہ چولہے کے اوپر گوشت چڑھاؤ، سالن تیار کرو. اب میں پوری تفصیل تو نہیں بتاؤں گا نا. اور یہ جو ہے نا اس سے روٹیاں بناؤ، میں جا کے پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں. یہ کہہ کے جابر چلے. اب وہ سالن پک رہا، گوشت. اب وہ عربوں کا سالن کوئی ہمارے آپ کی طرح سے وہ اسپائسی تو نہیں ہوتا ہے نا، سادہ پانی، اس میں گوشت، آپ گوشت کہہ لیجئے. اور ادھر جلدی سے اس بیوی نے جو پیسے چکی پہ، اور اس کے بعد جو پسے ہوئے جو سے آٹا، اس کا جو کا آٹا گوندا، اس کے بعد تندور روشن کیا اور اس میں روٹیاں لگانا شروع کی. ادھر جابر بھاگے پہنچ گئے خندق کے میدان. اچھا میدان خندق بالکل مدینے سے ملا ہوا، مدینے ہی کا حصہ. چنانچہ جابر پہنچے، کہا یا رسول اللہ. اب دیکھا پیغمبر کے قریب تو کوئی نہیں، اس کو برا لگے گا، کوئی نہیں تھا، کیونکہ آدھی شفٹ خندق کھود رہی ہے، آدھی شفٹ آرام کر رہی ہے. کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک آدمی کا کھانا اور میں نے وہ آپ کے لیے تیار کروایا، مجھ سے آپ کی یہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا جابر ایک کام کرو، اپنے گھر جاؤ اور بیوی سے کہہ دو کہ جب تک کہ میں نہیں آؤں گا اس وقت تک وہ جو سالن کا برتن ہے نا، دیگچی، چھوٹا سا برتن، پتیلی، اسے چولہے سے اتارے نہیں. اور جو روٹی اس نے تندور میں لگانا شروع کی. اب روٹیاں پکتی جاتی ہیں، نکلتی جاتی ہیں. اب کتنی روٹیاں، ایک روٹی جو کتنا تھا، مٹھی بھر کا، اسے نکالے نہیں، اسی تندور میں لگا رہے ہیں. یہ جابر سے کہا. پھر پیغمبر جابر کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر آئے. اللہ آپ کو میدان خندق میں تو لے گیا، وہاں پہ آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پیغمبر کا خیمہ تھا. اب تو مسجد بن گئی، خیمہ تھا. پیغمبر باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ پورے مسلمانوں کو آواز دی. 1000 کے قریب مسلمان تھے اس وقت. 500 خندق کھود رہے ہیں، 500 آرام کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آج چلو میرے ساتھ، آج ہم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں. اوہو، جابر کی عجیب حالت ہو گئی، شرمندگی کے ہمارے پسینہ بہ رہا ہے، انتہائی شرمندگی. اس لیے کہ آپ کسی کو گھر میں مہمانوں کو بلائیں، زیادہ مہمان آ جائیں. بھائی تھوڑے بہت بڑھ جائیں تو کچھ ہوتا ہے، جیسے سالن میں پانی ڈال دیا ہے نا، ہو جاتا ہے، آپ کو بھی لگ جاتا ہے کہ یہ پانی ڈالا گیا. یا جب میں 75 76 77 میں مجلسیں پڑھتا تھا، مجلسیں آج بھی پڑھتا ہوں لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ فرق ایک جملے سے سمجھ لیجیے. واقعہ بتا رہا ہوں، فرضی بات نہیں کر رہا ہوں. گھر کی مجلس ہو رہی تھی، پنجابی کلب کھارا در میں ایک علاقہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں. میرے پاس دوران مجلس پرچہ آیا، مولانا آج آپ جتنی سخت عذاب قبر کی مجلس پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. یہ کون بندہ مومن پیدا ہو گیا؟ اس وقت تو میری ساری مخالفت اس بات پہ تھی کہ یہ تو سوائے عذاب کے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کے مجلس میں یا کوڑے ہوتے ہیں، یا آگ ہوتی ہے، یا سانپ ہوتے ہیں، یا بچھو ہوتے ہیں. وہ شاید ان مجلسوں میں بھی آ جائیں آخری 3 دنوں میں سے کسی ایک دن، لیکن اس وقت وہ ہر مجلس میں آتے تھے. اور یہ پرچہ آ رہا ہے بانی مجلس کی طرف سے، جس کے گھر میں مجلس ہے وہ چاہتا ہے میری مجلس بہت اچھی ہو. اچھی کسے کہتے ہیں؟ خوب نعرے لگے، او مجمع جوش میں آ جاؤ. اور وجہ کیا لکھ رہے ہیں اسی پرچے پر؟
کہہ رہے ہیں کہ آج مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم ہے، ایسی مجلس پڑھی ہے لوگوں کی بھوک ہی مر جائے. اور یہ جو ہے، اور یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں ممبر کے اوپر، سچا واقعہ میرے ساتھ گزری. تو اب اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو آدمی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا. اور یہاں تو ایک آدمی کا کھانا ہے 1000. اب انتہائی شرمندہ کہ آج کتنی لوگوں کے سامنے میری توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی، کیا کیا باتیں بنیں گی. جلدی سے وہ گھر میں آئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اچھا بیوی نے دیکھا، کہا جابر تم رسول کو دعوت دے کے آئے تھے، کیا رسول نے دعوت ٹھکرا دی؟ کہا نہیں، وہ قبول کر لی. آ رہے. کہا جابر تو تمہیں ہنستے مسکراتے خوش آنا چاہیے تھا، رسول تمہارے گھر آ رہے ہیں، تم تو بہت پریشان نظر آ رہے ہو، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. کہا ہوا یہ ہے کہ پیغمبر نے پورے 1000 مسلمانوں کو بلا لیا اور ہمارے گھر میں تو کھانا ہے ہی نہیں. کہا اے جابر تم نے ان سب کو دعوت دی؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے، رسول نے کہا. کہا جب رسول نے کہا ہے تو انتظام بھی رسول ہی کریں گے. جابر ابن عبداللہ کی عظمتیں آپ نے سنی. حدیث قصہ سے لے کے کربلا کے پہلے ظاہر تک یہ جابر کی بیوی کی بات سنی ہے. کیا اعتقاد اس مومنہ کا ہے. کہا کہ جب اللہ تم نے نہیں بلایا تو اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، جب رسول اللہ نے بلایا ہے اب یہ ذمہ داری ان کی، وہ انتظام کریں گے. اچھا اب یہاں تک تو جو واقعہ تھا یہ میرے اصل موضوع سے متعلق. اب اس کے بعد بھی بہرحال واقعہ پورا کر دوں گا کیونکہ اس میں آخر میں بھی واقعاً ایک ایسی ہی فضیلت کی چیز ہے. یہاں تک کا واقعہ کیا؟ رسول نے دعوت دی ہے، ذمہ داری رسول کی. مومنہ اس طرح نہیں کہہ رہی ہو تو خوشی سے کہہ رہی ہے جابر تم پریشان نہ ہو، زمانے کا امام آئے گا، زمانے کا امام اگر ہم کو بلائے گا نا وہ سارا انتظام خود کرے گا، اپنے آپ کو پہچانوائے گا بھی، اپنے تک آنے کا سارا انتظام بھی امام کریں گے، آپ کو نہیں کرنا ہے. جن کو امام بلائیں گے، دیکھیے ہم امام کے پاس بھی توہین کا جملہ نہیں، ذرا مذاق کا جملہ، امام کے پاس بھی بن بلائے نہیں جائیں گے. مکے میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے، جبرائیل کا اعلان ہوگا، ہم کو بلایا جائے گا. خود جانا ہے تو انتظام آپ کو کرنا ہے، جب وہاں سے بلاوا ہے تو انتظام اس کو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ رسول کے لیے بھی ہے. شب معراج رسول خود سے نہیں گئے، بلایا گیا تو سواری وہاں سے آئی ہے. ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں امام خود اپنا تعارف کرائیں گے، آپ کو اتنا ٹینشن نہیں لینا. اچھا اب اصل چیز اس کے بعد کی تھی، یعنی واقعہ نہیں، اصل سوال اس کے بعد کا پیدا ہو رہا ہے، وہ میں اس پہ آتا ہوں، پہلے واقعہ پورا کر دوں. جابر نے کہا لیکن نیک بخت. اب دیکھیں جابر جیسا صاحب معرفت صحابی، لیکن اس کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، سامان کچھ نہیں، پریشان تو ہے نا. بیوی نے کتنے اعتقاد کے ساتھ کہا، لیکن جابر پریشان تو ہیں. بیوی نے کہا رسول نے کچھ اور بھی کہا تھا. ہاں کہا تو تھا، روٹی نہ نکلے تندور سے اور یہ برتن جو ہے یہ چولہے سے نہ اترے. کا ٹھہر جاؤ، 1000 لوگ آ گئے، 3 دن کا فاقہ ہے اور وہاں یہ دعوت ملی کھانے کی. یہاں تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے بعد بھی آپ بوفے کی ٹیبل پر شادی میں کس طرح حملہ کرتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ مومن جنگ خندق یا جنگ احد میں کافروں کے لشکر پہ اٹیک کر رہا. اور وہاں 3 دن کا فاقہ اور محنت الگ ہے، اور جابر کی طرف سے دعوت آئی. تو اب جابر جو ہے ان کے ذہن میں تو پریشانی ہے، پیغمبر سب سے آخر میں آئے. جابر کے گھر میں رکے نہیں، جو مہمانوں کا کمرہ تھا. اچھا وہ باغ میں یہ گھر تھا تو باغ میں مہمان بیٹھے، پیغمبر گھر کے دروازے پر آئے. کہا جابر میں تمہارے باورچی خانے ایک کچن میں جانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ حاضر ہے لیکن باورچی خانہ آپ کے لائق نہیں ہے. ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے نا، وہاں بیٹھے گا نہیں، وہاں جانا ہے. وہاں پہنچے، جابر کی بیوی چولہے کے قریب بیٹھی ہیں، تندور کے قریب بیٹھی. پیغمبر نے کہا تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہیں رہو لیکن ذرا کونے میں ہو جاؤ. اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے وہ برتن اتارا. کہ جابر تمہارے گھر میں کوئی پیالہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک باؤل ہے جس میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، لے آؤ. 2 آدمیوں کا کھانا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے جو برتن چولہے پر تھا اس سے گوشت اور سالن اس میں ڈالا اور خود بیوی کو روکا، تندور سے روٹی نکالی
اچھا عرب میں ایک بہترین کھانا ہوتا ہے، سالن میں روٹیوں کو توڑ توڑ کے ڈالا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ پائی بھی اس طرح کھاتے ہیں، کچھ اور کھانے بھی۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے توڑا، کہا جابر یہ برتن باہر لے جا۔ اب جابر 1000 آدمی بیٹھے ہیں، میں 5 آدمیوں کا برتن لے کے جا رہا ہوں۔ کہا لیکن واپس آ جانا، یہ برتن لے جاؤ۔ اور جو دوسرا برتن ہے، اچھا جابر کے گھر میں برتن بہت تھے، اس کی ایک الگ تاریخ، یہ وہاں یہ سرونگ ڈش لے آؤ، لے کے آئے۔ پھر ایک مرتبہ پیغمبر نے سالن چھوٹے سے جو دیگچی جو چولہے پہ تھی وہاں سے ڈالا، تندور میں ہاتھ ڈالا، وہاں تو ایک ہی روٹی لگائی تھی بیوی نے، دوسری روٹی نکال لی۔ اب جابر اور جابر کی بیوی حیران ہے، دوسری روٹی کہاں؟ شاید ذہن میں رہا، ہوتا رہا کہ 5-5 10-10 آدمیوں کا کھانا جاتا رہا، پیغمبر تندور سے روٹیاں نکالتے رہے، وہ نکلتی رہیں۔ پیغمبر اس سالن کو، وہ جو برتن ہے سالن کا، اس سے سالن انڈیلتے رہے سرونگ ڈش میں، وہ سالن آتا رہا، یہاں تک کہ پورے 1000 آدمیوں کا کھانا ہو گیا کافی۔ ابھی بھی سلسلہ رکا نہیں۔ پیغمبر نے کہا جابر اب یہ لوگ جو ہے نا، جب ان کے ہاں فاقہ ہے تو ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا، ان کے گھر کی عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بزرگ ہیں، والدین، یہ کھانا لے کے جاؤ۔ ایک مرتبہ یہ کھانا مدینے جا رہا، 3000 کی آبادی تھی مدینے کی، ان سب کے پاس کھانا گیا۔ آخر میں پیغمبر نے کہا جابر تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جائیں۔ پھر پیغمبر نے ان کے لیے کھانا سرو کیا، اور تندور سے روٹیاں نکل رہی ہیں۔ جہاں ایک روٹی لگی تھی وہاں 3000 سے زیادہ نے۔ آخر میں پیغمبر نے اس سالن کو آخری پیالے میں انڈیلا، ایک روٹی نکالی اور خود جابر کے گھر کا یہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جابر کہہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک میں حیران رہا، جس تندور میں ایک روٹی لگائی گئی تھی اور جگہ ہی نہیں تھی 5 سے زیادہ کی، اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا۔ یہ پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت ہے نا، ہاتھ مس ہو گیا تو اتنا سالن سب کے لیے کافی ہو گیا۔ پیغمبر کا ہاتھ روٹی تک پہنچا، اتنی روٹیاں سب کے لیے کافی ہو گئی۔ جب پیغمبر کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے تو جو فاطمہ سر سے پیر تک پیغمبر ہوں، جن کا خون پیغمبر کا خون ہے، جن کا گوشت پیغمبر کا خون ہے، جو پیغمبر کا ٹکڑا، اس فاطمہ کی برکت کا کیا کہنا۔ خالی پیغمبر کا ہاتھ مس ہوا ایک روٹی کو، عظمت سید دیکھیں جابر جیسا صاحب معرفت اس منزل پہ نہ پہنچا جس پہ جابر کی بیوی پہنچی، اور پیغمبر کے انہی چھوٹے چھوٹے معجزات سے، کوئی معجزہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن جب ذات سیدہ آ جائے سامنے تو ہر معجزہ چھوٹا۔ پیغمبر کے انہی معجزات سے اندازہ کریں، جب پیغمبر نے فرما دیا فاطمہ تو بضعتی منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، جو زیر رسالت نہیں ہے، پیغمبر کا ٹکڑا ہے، کیا برکت ہوگی۔ لیکن اب جو واقعہ میں نے پڑھا تھا، جو کہ اس میں شہزادی کا تذکرہ آخر میں مجھے کرنا تھا، اور ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ تو تھا پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت، اور اب شہزادی کے ہاتھ کی برکت وہ پیالہ ہے جو 5 آدمیوں کا کھانا اس میں آتا ہے، وہ پیالہ ہے 5 آدمیوں کا۔ زمانے کے امام کے پاس اپنے بزرگوں کے 2 الگ سے بھی تحفے ہیں، بہت سارے تحفے ہیں بزرگوں کے، انبیاء کے، ائمہ کے 2 الگ سے تحفے، ایک مولا علی کی طرف سے ہے، ایک اپنی دادی شہزادی کونین کی طرف سے۔ مولا علی کی طرف سے ہے ذوالفقار، ہر ایک کو پتا ہے زمانے کے امام کے پاس۔ شہزادی کی طرف سے کون سا تحفہ ہے؟ وہ پیالہ جس میں 5 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں بس۔ مگر اس کا کیا معجزہ، یہ زمانے کے امام کے لشکر کے لیے، میں نے کہا نا انتظام خود امام کریں گے، امام کے لشکر کے لیے، ظہور کے بعد کا لشکر، یہ فوڈ سپلائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس 5 آدمیوں کے کھانے سے امام اپنی ساری فوج کو اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی پیالے سے پیغمبر کی طرح سے کھانا اور غذا دیتے رہیں گے، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے پائے گی۔ تو امام زمانہ فوج کی تیاری کے لیے اپنی دادی فاطمہ زہرا سے یہ برکت والا پیالہ لا رہے ہیں، اور دشمنوں کے خاتمے کے لیے اپنے دادا علی مرتضیٰ سے ذوالفقار لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ واقعہ جو شہزادی کے پیالے والا ہے یہ بہت مشہور ہے، لیکن کچھ ارادہ ہوا تو آنے والی کسی مجلس میں ذرا سا واقعہ پورا پڑھ دوں گا۔ فی الحال جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا،
ایک تو یہ بتانا تھا اپنی عورتوں کو کہ دیکھیے شہزادی کونین ثانیہ زہرا خاندان اہل بیت کی مقدرات عصمت و طہارت، حتیٰ اس خاندان کی کنیزیں، ان کا رتبہ تو چھوڑیے، پیغمبر کے زمانے میں ایک عام مومنہ، لیکن ذرا اس کی معرفت دیکھیے، ذرا اس کی عقل دیکھیے، ذرا اس کی سمجھ دیکھیے۔ جابر یقیناً اپنی بیوی سے زیادہ افضل ہیں، لیکن اس وقت کے حالات میں ٹینشن میں آ گئے تھے۔ اور یہ وہ جو جمیلہ عورت ہے، وہ تو جابر کی بیوی کی طرح بھی نہیں، وہ تو مدینے کے سب سے بڑے منافق عبداللہ ابن ابی کی بیٹی۔ لیکن کیا اس کا واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے، سنا ہوگا آپ نے تو آپ پھڑک جاتے ہوں گے، ایسی مومنہ ہم کو چاہیے عبداللہ ابن ابی کی بیٹی کی طرح۔